بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا؟ کیا حیض بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے سزا تھی؟ تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حیض سے مراد وہ خون ہے جو بالغ غیر حاملہ عورت کے رحم سے آئے اور اس کا سبب بیماری نہ ہو۔ اسی خون کے سبب کسی عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو ماہواری نہ آتی ہو، وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے۔ عورتوں میں حیض کی ابتدا کب سے شروع ہوئی؟ اس میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا، اسی وقت سے یہ بیماری عورتوں کے ساتھ لگ گئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں جانے اور مردوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ وہاں انہوں نے ایڑیاں اونچی کر کے مردوں کی تانک جھانک شروع کر دی، چنانچہ انہیں مسجد سے جانے سے روک دیا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مردوں کے ساتھ صف میں نماز پڑھتی تھیں۔ وہ لکڑیوں کے وہ جوتے جس کی ایڑیاں کا حصہ اونچا ہو بنواتی تھیں، جن کے ساتھ ان کا قد بلند ہو جاتا تھا۔ اس لیے کرتی تھیں تاکہ اپنے دوست کو دیکھ سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض کو ڈال دیا اور ان کو مساجد سے روک دیا گیا۔ ایک روایات میں ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر حیض کو مسلط کر دیا اور وہ پیچھے ہٹا دی گئیں۔ ابن مسعود نے فرمایا، تم بھی ان کو پیچھے ہٹا دو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہٹا دیا۔ اور بعض احادیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلیں۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا۔ وہ اس اندیشے سے رونے لگیں کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف مت کرو۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی دونوں ایک ہی بستر میں سو سکتے ہیں۔ حیض میں شوہر کو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر بدن کے حصے کو چھونا اور لطف اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لحاف میں لیٹی ہوئی تھی، جو مجھے حیض آ گیا جیسے عورتوں کو آتا ہے، تو میں لحاف سے چپکے سے کھسک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے حیض آ گیا ہے جیسے عورتوں کو آیا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا گیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں چپکے سے کھسک گئی، اور جب میں نے اپنے حال کو ٹھیک کر لیا اور میں پھر آپ کے پاس واپس لوٹ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ لحاف میں داخل ہو جا، تو میں آپ کے ساتھ لحاف میں داخل ہو گئی۔ حیض دراصل ایک طبیعتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سن یاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں
اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے لگتا ہے عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض و حمل کی تکالیف سے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی اسرائیل کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے ہی کی انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے تو وہ اجر و ثواب کی مستحق ہوگی، اور جس کو مصیبت اور برائی سمجھے تو اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ یہ تو سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا علیہ السلام پر مسلط کیا گیا۔